بزنس کیا ہے اور بزنس کرنے میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں اور ایک بحیثیت مسلمان ہم سب کو جو ہے اپنے رزق کو پاک کرنا چاہیے۔ آج کل جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے اور ویسے بھی بے حیائی کو دیکھا جائے تو اس قدر کاروباری اعتبار سے حرام چیزوں کو فروغ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر بندہ اب اس چیز میں آگے اتر گیا۔ باقاعدہ اس کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کسی پروگرام کے اندر کسی ٹی ایس پی کو پکڑا جائے تو وہ پروگرام کرنے والے کو بولتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ حرام کما رہی ہے، تو میں نے کما لیا تو کیا ہوا۔ اور مطلب کہنے کا یہ کہ یہ سب چیزیں تعلیم دی جا رہی ہیں ہماری اس 22-25 کروڑ عوام کو جو اپنے ایمانوں کو سنبھالے ہوئے ہے، اور جس کے اوپر جو ہے وہ ایمان کو ختم کرنے کی بار بار ضربیں لگائی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا یہ ایمان سے پھر جائیں اور اپنی دین کی جو تعلیم ان کو ان کے دین نے ان کو دی ہے اس سے وہ مکھر جائیں، یعنی کہ اس کی پیروی وہ چھوڑ دیں۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے جیسے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ دین کا یعنی کہ پیروی دین کی جو ہے وہ جس نہج پہ بھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں بالآخر ہم لوگ اپنے ایمان کا سودا جو ہے وہ آخر کار ہم لوگ نہیں کرتے جو صحیح طور پہ جو ہے وہ اتباع چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں کاروبار کی بات کرنا چاہوں گا کہ کاروبار میں انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ نفع کے لیے سامنے والے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ مثال کے طور پہ میں نے بہت سے میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کاروباری رہا ہے میرے، تو میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ لوگ جو ہیں وہ کمانے کے لیے اگر پیچھے ہول سیل کی بات کروں میں تو ہول سیل میں ہوتا یہ کہ ہول سیل کے کام میں کمپنی ایک لسٹ بنا کے دیتی ہے جس میں جو ہے وہ ریٹ وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، اس میں ان کا کمیشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کمیشن یعنی کہ اگر آپ نے کوئی چیز بیچی جو 100 روپے کی ہے تو اس 100 روپے کی چیز بیچنے میں جو کہ کمپنی کے دام 100 روپے ہیں، اور 100 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچنے میں جو کمپنی کے دام پہ بیچیں گے تو کمپنی آپ کو بیچنے پہ 7% چھوڑتی ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ بیچیں گے تو اس پہ آپ کو 7% لیس کر کے وہ چیز آپ کو پڑے گی نیٹ، یعنی کہ آپ کی خرید پڑے گی 7% کم کر کے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج کل مارکیٹ میں جو میرا مشاہدہ رہے بہت کمپٹیشن ہے، تو لوگ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نفع کمانے کے لیے کہ سامنے والے کو 7% کمپنی چھوڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، سب کو پتہ بھائی کمپنی سے 7% آ رہا ہے، تو وہ سامنے والے کو بیچنے کے لیے صرف 2% رکھتے ہیں اور کمپنی کے 7% میں سے 5% جو ہے اس بندے کو دے دیتے ہیں، یعنی کہ آپ پورا مال مجھ سے لیں اور میں آپ سے صرف 2% کماؤں گا، ایسے مطلب وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ کہ انہوں نے اس طریقے سے نفع کما تو لیا، لیکن جو اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا گھر اسی 7% کے بہاف پہ چلتا ہے، کچھ کمپنیاں 10% دیتی ہیں، کچھ کمپنیاں 7% دیتی ہیں، کچھ کمپنیاں جو ہے وہ 5% دیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، صحیح ہے، اور وہ اپنی مینوفیکچرنگ کر کے جو ہے وہ ان لوگوں کو اپنے آئٹم بیچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بندہ کسی کمپنی سے 12% آ رہی ہے اور کوئی بندہ 2% پہ اس کو مال دے رہا ہے، وہ بھی ادھار پہ، یعنی کہ کمپنی سے مال لیا 2% رکھے اور آگے بیچ دیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ادھار پہ، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن وہیں پہ اپنا جو ہے انہوں نے اپنا مال بھی دیا انہوں نے، تو میں نے یہ بات دیکھی کہ وہ اس طرح سے مارکیٹ کو خراب کرتے ہیں، صحیح ہے، اور اپنا مال دے کر کے وہ اس میں جو ہے وہ آدھا مال اپنا پکڑا ہے اور آدھا مال انہوں نے جو ہے، اس میں کچھ غلط نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ناجائز کہاں پہ میں یہ بتاتا ہوں۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں ایسے لوگ، یہ جو کیٹیگری ہے، لیکن یہ ایک طریقے سے ناجائز کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سپورٹ کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال رکھتا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اس چیز کا بالکل بھی لوگ خیال نہیں کرتے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ رہتے ہوئے مارکیٹ میں لوگوں کی جو لوگ صرف ان پرسنٹیج پہ جو کمپنی دے رہی ہے
اس پہ وہ گزارا کر رہے ہیں. مطلب ان لوگوں کی کوئی مونوپلی نہیں ہوتی, اپنی کوئی پروڈکشن نہیں ہوتی, اپنا کوئی مال مینوفیکچر نہیں کر رہے ہوتے, تو ان کا پورا گھر اور ان کی دکان کا 1,00,000 2,00,000 3,00,000 روپے خرچہ اسی 7 اور 10% سے نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو کہ دوسرے کے رزق پہ ایک طرح سے تنگی پیدا کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ان کی کسٹمر, ان کا جو بندہ ہوا کسٹمر ہے, وہ ان سے مال لے کے گیا, پڑوس والے نے سے اس نے ریٹ معلوم کیے پڑوس والے سے, اور پڑوس والے نے اس کو جو ہے وہ 2% رکھ کے مال کے ریٹ بتا دیے. نقصان کیا ہوا کہ وہ جائے گا, اس کو بولے گا میرا مال کینسل کرو. پڑوس والے کو جس سے اس نے پہلے مال ڈن کیا تھا, جس کا وہ پہلے کسٹمر تھا پرانا, وہ بولے گا یار آپ کے پڑوس میں تو مجھے جو ہے وہ ریٹ کم میں مل رہا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اسے کہتے ہیں فشنگ کے سامنے والے نے یعنی کہ جس کا پرانا کسٹمر تھا اس نے دیے ریٹ کمپنی ریٹ پہ, یعنی کہ 7% پہ. اور اسی طریقے سے جو سامنے والا شخص تھا, یعنی کہ ہم 2 بندوں کا نام لے لیتے ہیں ایسے سمجھانے کے لیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ ایک بندے کا نام ہے کاشف اور ایک کا نام ہے عرفان. صحیح ہے, عرفان صاحب کے پرانے کسٹمر تھے, انہوں نے جو ہے وہ اپنے 7% رکھ کے بتایا, کیونکہ عرفان صاحب کا کل دار و مدار اور کل آمدن کا جو ذریعہ تھا وہ 7% تھی. صحیح ہے نا. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ 7% پہ رکھ کے کمپنی ریٹ پہ اپنے پرانے کسٹمر کو بتایا. پھر وہ برابر دکان سے گزرے کاشف کے پاس سے, کاشف سے انہوں نے ریٹ پوچھے, کاشف نے کہا کہ جی 2% رکھ کے میں آپ کو مال دوں گا. تو پھر وہ عرفان کے پاس آئے, پرانا کسٹمر ہوں میں تمہارا, تو مجھے اتنا مہنگا مال دے رہا ہوں. انہوں نے ان کو کہا کہ میرا سارا مال کاٹ دو اور مجھے میرے پیسے واپس دے دو. انہوں نے عرفان صاحب سے پیسے واپس دیے, کاشف کے پاس گئے, کاشف سے جا کے انہوں نے جو ہے وہ مال وغیرہ بک کرا لیا. اب اس میں کیا ہوا کہ کاشف نے اپنا نقصان نہیں کیا, اس نے 2% میں دیا, 2% اس نے کمائے, لیکن ساتھ ساتھ اس نے ان کو اپنے آئٹم بھی دکھائے, اور انہوں نے آئٹم اپنے جو دکھائے وہ سب کے سب مارکیٹ میں چلنے والے تھے. ان کی انہوں نے کاپیاں کی ہوئی تھیں, ان کو کم ریٹ میں مال دیا, سب کچھ کیا, یعنی کہ مارکیٹ سے جو مارکیٹ کی کاپیاں کی ہوئی تھی انہوں نے اس سے کم ریٹ میں دیا جو اوریجنل چیز مارکیٹ میں جس ریٹ میں تھی. تو کاپی مال انہوں نے پکڑوایا, ضرورت کی چیز سے انہوں نے اپنا ٹرن اوور گھمایا, اور ایک عام دکاندار جو 7% کماتا ہے اس کے مقابلے میں انہوں نے اس سے 10 گنا زیادہ کما لیا. تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ یہ ایک لوگوں کی قسم یہ آ گئی. ایک لوگوں کی قسم ایسی ہے کہ جو لوگوں کو ادھار بانٹتی ہے, اور ادھار بانٹا اور شروع میں 2% لگا کے دیا, یعنی کہ یہ عام سی بات ہے کہ کم سے کم پرسنٹیج پہ مال دینا سامنے والے کو, تاکہ سامنے والا آپ کی طرف کھینچے. صحیح ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس طریقے سے مال دیا کہ بھائی میں آپ کو جو ہے وہ 2% مال دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, صحیح ہے, ڈن ہے, آپ لکھے. شروع میں جو ہے وہ بہت کم ریٹ لگائے, مال لیا وہ چلا گیا, اگلا چکر آیا مال لیا وہ چلا گیا. صحیح ہے. اس طرح کرتے کرتے سامنے والے کو انہوں نے ادھار دیا. اب جب وہ ادھار سامنے والے کو دیتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے کہ یار یہ مجھے کم ریٹ بھی دے رہا ہے, ادھار بھی دے رہا ہے, اس سے ادھار لیتے رہو. قصہ مختصر اس طرح سے چلتا رہتا ہے, اور کچھ مہینوں بعد وہ ان کو ادھار کی جگڑ میں اتنا لے لیتا ہے کہ جب سامنے والے کو میں نے ویسے میں ایک بات کروں, میں نے بہت سے دکاندار دیکھے ہیں جو یہاں مارکیٹ میں اترتے ہیں کراچی کے اندر, اور مال لیا ہول سیل مارکیٹ سے, اور مال لینے کے بعد ادھار پہ اتنا مال لے لیتے ہیں, یعنی کہ ہر دکاندار سے یا جو دکاندار جس مارکیٹ میں ان کی ہوتی ہے ان سب سے ادھار لیتے ہیں. 4 5 لاکھ کا, 20 لاکھ ایک مارکیٹ سے کھینچے, 20 لاکھ ایک مارکیٹ سے کھینچے, پھر اپنے ایریے میں جا کے وہ مال کاٹتے ہیں, اور پھر وہاں سے جو پیسہ آتا ہے ادھر سے کوئی پراپرٹی خرید لیتے ہیں اپنے ایریے میں رہتے ہوئے, یا کچھ نہ کچھ اپنی عیاشی وغیرہ کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ لاس میں آ جاتے ہیں. یہ بات میں نے دیکھی کہ سندھ سے بیپاری اترتے ہیں, یا پورے پنجاب وغیرہ سے بیپاری اترتے ہیں پاکستان کراچی کے اندر. تو جتنے بھی اندرونی سندھ کی خاص میں بات کروں, اور پنجاب میں تو چلو اپنی پروڈکشن اپنی الگ ہو رہی ہے, لیکن اگر سندھ کی میں بات کروں تو سندھ میں نے بہت دیکھا ہے کہ بیپاری بہت کثیر تعداد میں اترتا ہے, اور پورا سندھ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ہے. تو جب وہ اترتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد انہیں 4 5 مارکیٹ میں دکانداروں سے دیکھا کون سا لچکدار ہے, کون سا ادھار دے رہا ہے, اس نے ادھار لیا. ادھار لینے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ان سے مال لے لیا. تو اب میں یہاں جو اصل بات بتانے لگا تھا کہ اب جب ادھار دے دیا انہوں نے, کسی بندے نے 2% پہ
نے کسی پارٹی کو ادھار دے دیا مال، وہ مال لے گئی اور 2-4 چکروں میں ان کو اس نے اعتماد میں لے لیا کہ جی میں 2% ریٹ پہ آپ کو مال دے رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کو ادھار کے جھگڑے میں لپیٹ لیا. پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے اپنے ریٹ لگانا شروع کر دیے. یعنی کہ مثال کے طور پہ سامنے والا بندہ مجھ سے مال لینے آیا، میرا نیا کسٹمر تھا، میں نے اس کو 2% دیا، دیتے رہا اس کو اعتماد میں لیا. اس کے بعد جب وہ میرے ادھار کے انڈر میں آ گیا، 15 لاکھ 10 لاکھ کے نیچے آ گیا، پھر میں نے اپنے ریٹ لگانے شروع کر دیے. یعنی کہ ایک چیز 500 کی ہے تو 700 روپے کمپنی ریٹ لکھ کے اس میں 5% کاٹ کے دے رہا ہوں. تو سامنے والا کہتا ہے کہ میں نے مطلب میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ادھار کے نیچے اتنا دب چکا ہوں، لیکن وہ سامنے والا اس طریقے سے اس کو پیسے لگا کے حرام کما رہا ہے. اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، یہ میں دوسری قسم بتا رہا ہوں کہ جو لوگ حرام کماتے ہیں، یہ دوسری قسم ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے حرام کما کے جو ہے وہ سامنے والے سے ایکسٹرا لیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی اقسام ہیں، میں انشاءاللہ جو ہے اس کے بارے میں کل بات کروں گا خیر سے. اور یہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ میں ایک سیریز چلانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح لوگ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے لوگوں سے کماتے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو غلط ہیں، اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں اور ہم یہ سوچیں کہ دیکھو ہم نے حلال کمانا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں وہ حلال کما رہے ہیں لیکن وہ حرام کماتے ہیں. بات یہ، اور وہ جو ہے وہ سامنے والے کو جھانسا دے کے ادھار میں ڈال دیا انہوں نے، اور پھر اس طریقے سے ان کا جو ہے وہ ایک طریقے سے ناجائز کمانے کا جرنی سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور وہ بہت خرچے ہو رہے ہیں، اور ریٹیل کاؤنٹر کھول کے رکھا ہے وہاں پر بھی بہت، مطلب میں اب اگلی قسط بتاؤں گا کہ کہاں جائز ہے اور کہاں ناجائز ہو رہا ہے. تو یہاں پہ میں آپ سے لوں گا اجازت، انشاءاللہ پھر میری آپ سے ہوگی کل ملاقات اسی سلسلے میں. اور ہمارا یہ جو چینل ہے وہ آپ جو ہے سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہول سیل اور ریٹیل سے ریلیٹڈ ہم یہاں پہ بزنس کے اعتبار سے باتیں لے کے آتے رہیں گے، ٹاپکس لاتے رہیں گے. آپ کمنٹ باکس میں مجھے کوئی بھی بات ہو تو کہہ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ضرور جو ہے ضرور آپ کی کمنٹس پڑھتا ہوں اور میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.